بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم عہد رسالت میں حفاظت قرآن کے بارے میں بات کریں گے۔ قرآن کریم چونکہ ایک ہی دفعہ پورا کا پورا نازل نہیں ہوا، بلکہ اس کی مختلف آیات ضرورت اور حالات کی مناسبت سے نازل کی جاتی رہی ہے۔ اس لیے عہد رسالت میں یہ ممکن نہیں تھا کہ شروع ہی سے اسے کتابی شکل میں لکھ کر محفوظ کر لیا جائے۔ چنانچہ ابتدائی اسلام میں قرآن کریم کی حفاظت کے لیے سب سے زیادہ زور حافظے پر دیا گیا۔ شروع میں جب وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے الفاظ کو اسی وقت دہرانے لگتے تھے تاکہ وہ اچھی طرح یاد ہو جائے۔ اس پر سورہ قیامہ کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت فرمائی کہ قرآن کریم کو یاد رکھنے کے لیے آپ کو عین نزول وحی کے وقت جلدی الفاظ دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا حافظہ پیدا فرمائے گا کہ ایک مرتبہ نزول وحی کے بعد آپ اس کو بھول نہیں سکیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت قرآنی نازل ہوتی اور ادھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہو جاتا۔ اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک قرآن کریم کا سب سے زیادہ محفوظ گنجینہ تھا، جس میں کسی ادنا غلطی یا ترمیم متغیر کا امکان نہیں تھا۔ پھر آپ مزید احتیاط کے طور پر ہر سال رمضان کے مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس سال آپ نے 2 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا۔ پھر آپ صحابہ کرام کو قرآن کریم کے معنی کی تعلیم ہی نہیں دیتے تھے، بلکہ انہیں اس کے الفاظ بھی یاد کراتے تھے، اور خود صحابہ کرام کو قرآن کریم سیکھنے اور اسے یاد رکھنے کا اتنا شوق تھا کہ ہر شخص اس معاملے میں دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں رہتا تھا۔ بعض عورتوں نے اپنے شوہروں سے سوائے اس کے کوئی مہر طلب نہیں کیا کہ وہ انہیں قرآن کریم کی تعلیم دیں گے۔ سینکڑوں صحابہ نے اپنے آپ کو ہر غم ماسوا سے آزاد کر کے اپنی زندگی اسی کام کے لیے وقف کر دی تھی، اور قرآن کریم کو نہ صرف یاد کرتے بلکہ راتوں کو نماز میں اسے دہراتے رہتے تھے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آتا تو آپ اسے ہم انصاریوں میں سے کسی کے حوالے فرما دیتے تاکہ وہ اسے قرآن سکھائے۔ اور مسجد نبوی میں قرآن سکھانے والوں کی آوازوں کا اتنا شور ہونے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تاکید فرمانا پڑی کہ اپنی آوازیں پست کرو تاکہ کوئی مغالطہ پیش نہ آئے۔ چنانچہ تھوڑی ہی مدت میں صحابہ کرام کی ایسی بڑی جماعت تیار ہو گئی جسے قرآن کریم ازبر حفظ تھا۔ اس جماعت میں خلفائے راشدین کے علاوہ حضرت طلحہ، حضرت سعد، حضرت ابن مسعود، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت سالم مولا ابن حذیفہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عمرو بن عاص، حضرت عبداللہ بن عمرو، حضرت معاویہ، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن صائب، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ وغیرہ بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ غرض ابتدائی اسلام میں زیادہ زور حفظ قرآن پر دیا گیا، اور اس وقت کے حالات میں یہی طریقہ زیادہ محفوظ اور قابل اعتماد تھا، اس لیے کہ اس زمانے میں لکھنے پڑھنے والوں کی تعداد بہت کم تھی۔ کتابوں کو شائع کرنے کے لیے پریس وغیرہ کے ذرائع موجود نہ تھے، اس لیے اگر صرف لکھنے پر اعتماد کیا جاتا تو نہ قرآن کریم کی وسیع پیمانے پر اشاعت ہو سکتی اور نہ اس کی قابل اعتماد حفاظت۔ اس کی بجائے اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کو حافظے کی ایسی قوت عطا فرما دی تھی کہ ایک شخص ہزاروں اشعار کا حافظ ہوتا تھا، اور معمولی دیہاتوں کو اپنے اور اپنے خاندان ہی کے نہیں، ان کے گھوڑوں تک کے نسب نامے یاد ہوتے تھے۔ اس لیے قرآن کریم کی حفاظت میں اسی قوت حافظہ سے کام لیا گیا، اور اس کے ذریعے قرآن کریم کی آیات اور صورتیں عرب کے گوشے میں پہنچی۔